بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے، اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ اہم ترین خبریں ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست اپنے لیے سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ یہی درخواست کہ گھنٹی کا بٹن دبائیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ آج مارچ کی 22 تاریخ ہے۔ میرا آپ سے دوسرا انٹریکشن ہے، جمعے کا دن ہے، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کی خبر لائے، آمین۔ اس ویڈیو کے موضوعات کی بات دیکھیے، جب میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کی خبر لائے، تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے سامنے خبر آئی، ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا، اور اس خودکش حملے کے نتیجے میں 2 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ڈیائی خان ڈسٹرکٹ میں گاڑی میں سوار خودکش حملہ آور نے سیکیورٹی فورسز کے قافلے کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ خودکش حملے میں 38 برس کے نائب صوبیدار یاسر شکیل اور 34 برس کے سپاہی طاہر نوید شہید ہو گئے۔ یاسر شکیل اور طاہر نوید کا تعلق دونوں کا کوہاٹ سے ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں اس عزم کو مزید مضبوط کر رہی ہیں۔ اس بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس سے پہلے گوادر میں ایک حملہ ہوا، اس سے پہلے میر علی میں ایک واقعہ ہوا، اور ایسے واقعات جو ہیں یہ ہو رہے ہیں۔ لوگ یہ تشویش کا اظہار کریں کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اطمینان کی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات جو ہیں ان کے انجام دینے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہو رہی ہیں، تو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تشویشناک یہ ہے کہ ماؤں کے لال جو ہیں وہ جان سے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب رمضان کی سعادتیں ہیں تو ہم عید کی خوشیوں کی امید کر رہے ہیں، ہم بہتر دنوں کی امید کر رہے ہیں، الیکشن کے بعد کے حالات ہیں، لیکن جو حالات ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان کو تیار ہونا چاہیے کسی بھی قسم کی صورتحال کے لیے۔ اس صورتحال میں یہ سر اپنا ہتھیلی پہ رکھ کر، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جان کی بازی لگانے والے جو ہیں ہم ان کے مقروض ہیں، تو یہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اب آ جائیے اس ویڈیو کے موضوعات کی جانب۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ مسلسل یہ واقعات جو ہیں جب بڑھتے ہیں تو تشویش بڑھتی ہے، اور ہم جب اپنے گھروں میں اطمینان سے موجود ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، تو جن گھروں میں جوان لاشیں پہنچتے ہیں ان گھروں کی کیفیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ مسٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کی جو برطرفی ہوئی تھی اس کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے چیف جسٹس کے پاس آئی ایس آئی کے لوگ آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ مجھے اس بینچ میں نہ ڈالا جائے، شوکت صدیقی کو نہ ڈالا جائے۔ شوکت صدیقی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کے گھر پر جنرل فیض حمید صاحب 2 بار آئے، اور جنرل فیض حمید صاحب نے آ کر انہیں یہ کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے، جس وقت یہ باتیں کر رہے تھے جج تھے، تو انہیں برطرف کر دیا گیا کہ انہوں نے ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور اب جب وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا تو انہیں ریٹائرڈ جج قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ اپنے عہدے سے ہٹے رہے۔ لڑائی لڑی انہوں نے، لیگل بیٹل لڑی، اچھی بات ہے، بہترین، اور یہ ہم نے نہیں دیکھا مظاہر نقوی صاحب کے کیس میں، اعجاز الحسن صاحب کے کیس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ لڑائی لڑی۔ آج وہ اس لڑائی کو جیت چکے، پینشن دیگر مراد ان کا حق قرار پائی ہیں، لیکن چونکہ جو مدت تھی وہ گزر گئی، ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی، اب وہ دوبارہ جج نہیں بن سکتے، تو یہ فیصلہ ہو گیا۔ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش تھی وہ سفارش کالعدم قرار دے دی گئی، اور عدالت نے یہی بتا دیا کہ ان کی عمر اتنی ہو گئی کہ اب یہ جج نہیں رہ سکتے، ریٹائرڈ جج ان کو تصور کیا جائے گا۔ تفصیلی فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بلا شبہ شوکت صدیقی نے فیض حمید پر سنگین الزامات لگائے، لیکن شوکت صدیقی کو اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔
عدالت نے اس خامی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو نوٹس جاری کیے جن پر الزامات لگائے گئے، لیکن سب نے الزامات سے انکار کیا۔ یہ ضروری تھا کہ جوڈیشل کونسل ان الزامات کی تحقیقات کرتی کہ کون سچ بول رہا ہے، مگر شوکت عزیز صدیقی کو شفاف ٹرائل کے حق سے محروم رکھا گیا۔ فیصلے کے مطابق جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں ہمیشہ شواہد ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ مظاہر نقوی کیس میں 14 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے اور شواہد پیش کی گئے۔ البتہ اس کیس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو عدلیہ کی آزادی اور دوسرا بغیر کسی خوف یا لالچ کے آزادی کے ساتھ فیصلے کرنا اور عدلیہ کی خود احتسابی۔ جج کو شفاف ٹرائل کے بغیر ہٹانا عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ طویل فیصلہ ہے، مزید بہت کچھ ہے اس فیصلے میں، لیکن ایک پرابلم ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے الزامات تھے، فیض حمید نے یا دیگر نے انکار کر دیا اور اس وقت شفاف تحقیقات نہیں ہوئی۔ کریں تحقیقات۔ قاضی فائز صاحب، آپ کی عدالت نے فیصلہ دے دیا، فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے، میں اب اس فیصلے پر اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ ڈرا ہوا فیصلہ ہے، ڈرا ہوا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ اب بھی شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ان الزامات پر جنرل فیض حمید صاحب نے جو کیا، تحقیقات کا حکم دیں۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب سے کہیں جج کا گھر ہے، ان کے اپنے گھر پہ سی سی ٹی وی ہوگی، آئی سامنے نہیں آئی، ان کے آس پاس گھروں میں سی سی ٹی وی ہوگی، آئی سامنے نہیں آئی۔ جنرل صاحب نے جنرل فیض حمید ہیں، ان کے خلاف تحقیقات کا حکم دیں، ان کو عدالت بلائیں، طلب کریں، کچھ کریں۔ مطلب میں یہ کہتا ہوں، آپ نے آج شوکت عزیز صدیقی صاحب کو صحیح قرار دے دیا تو کوئی غلط بھی تو ہے نا اس کیس میں۔ وہ غلط جنرل فیض حمید ہوں گے، ان کو سزا دیجیے۔ جنرل فیض حمید اگر سب کچھ جنرل باجوہ کے کہنے پہ کر رہے تھے تو ان کو سزا دے دیجیے، نہیں تو پھر جن ججز نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ہٹایا تھا ان میں سے کسی کو سزا دے دیجیے۔ کوئی تو غلط ہوگا، شوکت عزیز صدیقی صحیح ہے تو پھر دوسرے اینڈ پہ کوئی تو غلط ہوگا، عوام کو سزا دے دیجیے۔ ایسے تمام معاملات میں جب انصاف رکتا ہے نا تو عوام کو تو سزا ملتی ہے۔ یہ مقدمہ چل رہا ہے، یہ مقدمہ تھا ہی غلط، یہ مقدمہ چل رہا ہے تو پھر ایک سائل کا حق محروم ہو رہا، مارا جا رہا ہے، وہ اپنے حق سے محروم ہو رہا ہے تو اس کو سزا تو مل ہی رہی ہے، تو عوام کو سزا دے دیجیے۔ اس ملک میں ہر چیز کی سزا عوام کو مل رہی ہے، اس کو سزا دے دیجیے، کسی کو سزا تو دیجیے۔ یہ فیصلہ آپ نے دے دیا کہ جی شوکت عزیز صدیقی صحیح، غلط کون؟ ہماری عدالت اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کر پاتی۔ پہلے بھی بڑا زور لگا کہ بینیفیشری عمران خان تھا، عمران خان کا نام لکھا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو انہوں نے آگے کہا تھا، مجھے کیا بینیفیشری کون، لیکن نہیں، اس وقت بھی پورا زور لگایا گیا کہ عمران خان کا نام لکھا جائے۔ تو یہ عجیب ڈرا ہوا فیصلہ ہے۔ آپ نے فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے، جج صاحب کو ان کی مراد، ان کی پینشن، ان کی عزت کی بحالی مبارک، لیکن ان کے ساتھ غلط کس نے کیا؟ کیا اس ملک میں کوئی فیصلہ ہوگا؟ ہم ویسے بھی بھٹو کا فیصلہ اب کر رہے ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب کا 6-7 سال کے بعد فیصلہ اب کر رہے ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں، جو اس وقت انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کا بھی فیصلہ کریں گے حضور؟ یہ جو ابھی انتخابات ہوئے ہیں، ایسے انتخابات کے جن کے بعد الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پر مقررہ مدت کے اندر فارم 45 دیگر دستاویزات اپلوڈ کرنے کا پابند ہے، وہ نہیں ہوئی ہیں، اب تک نہیں ہوئی ہیں۔ کراچی کے حلقوں کے فارم 45 غائب ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے اپلوڈ کیے گئے غائب ہیں، اس کے بعد دوبارہ ڈاؤن لوڈ وہاں سے اڑا دیے گئے۔ اس کے بعد باقی چیزیں آپ دیکھیے کہ یہ عجیب مذاق ہے اور یہ مذاق چل رہا ہے، تو اس کو بھی دیکھیے حضور۔ یہ اس وقت کا انصاف کا تقاضا ہے، انصاف کے تقاضے پورے کیجیے، لیکن ڈرے ہوئے فیصلے آپ کی عدالت کے، معذرت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو ایک جیت اور ملی ہے۔ عمران خان صاحب پر اس کی جان کو خطرہ ہے، نیازی کی جیل میں، تو نیازی سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو جیل کے بعد قناتیں وغیرہ لگا دی گئی تھیں، پھر اس کے بعد وہاں پر ایکسرسائزز وغیرہ ہوئیں۔ اب عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، آن لائن ملاقات کروا دی جائے۔ آخر میں یہ ہوا کہ اگر سیکیورٹی خدشات ہیں، وکیل وغیرہ مل لیں گے، لیکن اس کے علاوہ شاندانہ گلزار ملنا چاہتی ہیں، شہریار رافیدی ملنا چاہتے ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس ملنا چاہتے ہیں، دیگر لوگ ملنا چاہتے ہیں، تو ان کی آن لائن ملاقات کرواتے۔ تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہہ دیا کہ نہیں جناب، آن لائن ملاقات نہیں کروائی جا سکتی، کیونکہ آن لائن ملاقات جیل رولز کے مطابق نہیں ہے۔ جیل رولز کب بنے تھے؟ وہ جیل رولز 1901 میں بنے تھے، اور 1901 میں آن لائن کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ اب ان رولز میں نہیں ہے بھائی، جیل رولز میں تو یہ جو مریم نواز شریف صاحب نے، جج صاحب نے یہی کہا، یہ جو ابھی آپ نے کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کی 20 منٹ کے لیے ہفتے میں 2 بار ویڈیو کال کروائی جائے گی، آن لائن ملاقات کروائی جائے گی، تو وہ کہاں سے کروایا؟ جج صاحب نے کہا پھر وہ غیر قانونی ہے نا، وہ غیر قانونی جو مریم نواز نے کیا ہے۔ ایک صوبے میں راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے، نہیں کروا سکتا، تو پھر جو مریم نواز نے کیا اس پہ عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ جج صاحب نے یہ پوچھا۔
اس سوال کا بھی جواب نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر جج صاحب نے کہا کہ 26 مارچ کو ملاقات کروائیں، شاندانہ گلزار کی، شہریار آفریدی کی، دیگر کی، اور انہوں نے کہا کہ آن لائن ملاقات کروائیں، ہمیں پتہ ہے کہاں سے فیصلے آ رہے ہیں. سردار اعجاز صاحب جو ہیں ان کے فیصلے کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، ان کے ریمارکس کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہاں سے آ رہے ہیں. 2 افسران اگر ایک بار یہ احکامات ماننے سے انکار کر دیں تو یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے. یہ فیصلے کہاں سے آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. تو اس سے آگے کچھ ہوا نہیں. بات یہ ہے کہ اس سے آگے ان افراد کو جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں ذمہ دار قرار دیا جائے. ہمارے ہاں اس وقت کے قانون، مثال دیتا ہوں میں آپ کو کراچی کی. کراچی میں جب ہم کالج جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ صدر کے علاقے میں سینٹ پیٹرکس جاتے ہوئے وہ گھوڑے پر پولیس والے گھومتے تھے. ہم نے کہا یار یہ تو اکثر موٹر سائیکلز پہ نظر آتے ہیں، گاڑیوں میں نظر آتے ہیں، گھوڑے پر کیوں ہوتے ہیں اب بھی؟ یہ میں آپ کو لیٹ 90s کی بات بتا رہا ہوں. تو کیوں ہوتا ہے؟ پتہ چلا جی وہ ایک پیسے رکھے گئے تھے. جب انگریز ہوتا تھا تو اس وقت گھوڑے تھے تو گھوڑے کے چارے کے باقی چیزوں کے پیسے رکھے جاتے تھے. تو وہ پیسے جو ہے وہ بڑھ گئے اور وہ پیسے اب بھی ملتے ہیں. تو گھوڑے جو ہیں ان کا چارہ وغیرہ ہوتا ہے، گھوڑے لے کے گھومتی ہے پولیس. تو ہمارے ہاں اب بھی وہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جو قانون انگریز بنا کے چلا گیا اس کو ہمیں بدلنا ہی نہیں ہے. ابھی بھی عدالت نے کہا تھا انگریز کا قانون بدلتے نہیں ہیں، اور اگر کبھی بدلے تو خراب کر دیتے. تو یہ معاملات ہیں. عمران خان صاحب کو اس حد تک جو ہے وہ اس کیس میں جیت مل گئی ہے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے گی، اور یہاں عدالت سے چھپن چھپائی کھیلنے کا جو کام ہے وہ بند کر دیا جائے. اب 29 مارچ کو اس کی سماعت ہوگی، 26 کو ملاقات کروا دی جائے. عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ جاتی ہیں کوٹک پر، جا کے کہتی ہیں جی میں ملاقات کرواؤں گی. عدالت پوچھتی ہے کیسے کروا سکتی ہیں؟ اب جب قانون ہی نہیں ہے تو پھر اس کو بھی غیر قانونی قرار دے. تو یہ مذاق ہمارے ہاں مسلسل چل رہے ہیں. آخر میں آپ سے عرض کروں کہ صنم جاوید صاحبہ، سینٹ الیکشن لڑنے کی صنم جاوید کو اجازت مل گئی ہے. صنم جاوید کے کیس میں کیا ہو رہا تھا؟ وہی جو عائشہ بھٹا کے کیس میں ہو رہا ہے، وہی جو یاسمین راشد کے کیس میں ہو رہا ہے، وہی ظلم جو عالیہ حمزہ کے کیس میں ہو رہا ہے، جو دیگر خواتین کے کیس میں ہو رہا ہے. تو صنم جاوید کو اب سینٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، اور الیکشن ٹرائیبیونل کے جج شاہد بلال حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. صنم جاوید کی اپیل کو منظور کر لیا ہے. اور اس سے پہلے جب یہ کاغذات جمع کروائے گئے تھے تب کہا گیا تھا کہ ان کے کاغذات منظور نہیں ہو سکتے. 48 نشستوں پر یہ انتخابات 2 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں. صنم جاوید سینٹ پہنچ جائیں گی تو پاکستان تحریک انصاف کیا سینٹ ہی اکثر بدل دے گی؟ نہیں. لیکن یہ جو سلسلہ ہے نا مسلسل جاری، اس سلسلے میں یہ جو مٹھی ایسے پکڑے ہوئے ہے، اس مٹھی کی انگلیاں ایک ایک کر کے کھولنی ہیں. یہ انگلیاں کھولتے رہیں گے، یہ مٹھی کھلے گی تو پھر آپ بڑی حد تک اس گرفت سے باہر نکل سکیں گے. وگرنہ یہ مٹھی جو ہے یہ بہت ٹائٹ ہے. اس ٹائٹ مٹھی کو ایک ساتھ تو نہیں نکالا جا سکتا، جھٹکے سے ہاتھ نہیں نکالا جا سکتا. ایک ایک کر کے انگلیاں کھولنی ہے. تو یہ انگلیاں کھولنے کا پروسیس ہے، یہ انگلیاں کھولنے کا پروسیس جاری رکھنا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف نے یہ پروسیس جاری رکھا ہوا ہے. میاں نواز شریف کو موقع ملا تھا، میاں نواز شریف باہر، پاکستان سے باہر، اور اب میاں نواز شریف پھر رو رہے ہیں، ان کی جماعت کے لوگ رو رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. اور زیادتی ہونے کے بعد ایک بار پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب باہر، پھر پاکستان سے باہر. ایسے لڑیں گے تو ایسے لڑنے والے کو لڑنے والا ہی نہیں کہا جاتا، اور ایسے لڑنے والا جو ہے نا وہ نکال دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ اس کو ہم لڑنے والا مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم فائٹر مانتے ہی نہیں ہیں. لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. میاں نواز شریف کو، ان کی جماعت کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اندر عمران خان بیٹھا ہوا ہے، حامد مرزا بتاتے ہیں مجھ سے خود عمران خان سے ملاقات کرنے والوں نے آ کر کہا کہ یار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نہیں آتا باہر، مجھ سے آ کے مفاہمت کی بات مت کرنا، اندر مر جانا پسند ہے، مفاہمت نہیں کروں گا، لڑوں گا، لیگل بیٹل لڑوں گا، انہی عدالتوں سے لڑوں گا، لیکن لڑائی جاری رکھوں گا. اب عمران خان کی ٹیم جو ہے وہ 10 جگہوں پر کمپرومائزڈ ہے. باہر آ کے وہ جس طرح سے عمران خان اس لڑائی کو لڑنے کے لیے کہہ رہا ہے نہیں لڑ رہی، مگر پھر بھی وہ اندر بیٹھا ہوا کہ یہ لڑائی لڑ کر جیتوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.